بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی جن عورتوں اور مردوں کے بچے نہیں ہوتے تھے ان کا علاج کرتی تھی، اور دور دور سے لوگ میری بیوی کے پاس علاج کروانے کے لیے آتے تھے، اور اکثر میں دیکھتا تھا کہ بیوی کے پاس جوان لڑکے ہی علاج کروانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک دن اپنے دوست کے ساتھ مل کر میں اس کی بیوی بن کر برقع پہن لیا۔ جب میری بیوی نے میرے دوست کو کہا کہ لیٹ جاؤ تو میری روح تک لرز گئی۔ بیوی نے دوست کو الٹا کر کے اس کے ساتھ کچھ واقعات زندگی میں ایسے رونما ہوتے ہیں کہ انسان انہیں چاہ کر بھی بلا نہیں سکتا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا جس کی اذیت بہت دردناک تھی۔ میرا ذہن آج بھی جب اس بارے میں سوچتا ہے میں اتنی ہی اذیت میں مبتلا ہونے لگ جاتا جتنا کہ اس وقت تھا۔ مرد کی غیرت شاید یہ بات کبھی گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کی بیوی وہ سب کچھ کرے جو میری بیوی نے کیا۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب میں نے پہلی بار شائستہ کی تصویر دیکھی تھی۔ میری والدہ نے شادی کے لیے جب چند تصویریں میرے ہاتھ میں تھما کر کہا کہ ان میں ایک کو پسند کر لو تو شائستہ کی تصویر پر میری نظر ہی ٹھہر گئی تھی۔ پہلی بار دیکھتے ہی وہ میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، بالکل خوابوں کی شہزادی جیسی۔ میرے والدین میرے بڑے بھائی کے ساتھ دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ میری کراچی میں اچھی جگہ جاب لگی تھی، تنخواہ بھی اچھی تھی، اس لیے مجھے اپنی جاب کی وجہ سے اکیلے ہی کراچی میں رہنا تھا۔ اس لیے میری والدہ چاہتی تھیں کہ میری شادی جلد از جلد ہو جائے، اس لیے میری شادی بس 2 مہینے میں طے پا گئی، اور آنن فانن شادی کا شور سمجھ گیا۔ بس مجھے یہ پتا تھا کہ میری بیوی لوگوں کا علاج کرتی ہے، کوئی ایسا خاص نسخہ ہے جو اسے اس کے مرحوم والدہ اور نانا سے اسے تحفے میں ملا تھا، جس سے وہ بانجھ میاں بیوی کا علاج کرتی ہے۔ مجھے بھلا اس بات سے کیا فرق پڑ سکتا تھا؟ یہ تو ایک نیک کام تھا۔ شائستہ ہر لحاظ سے ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی، بہت ہی نرم مزاج سے لڑکی۔ اس کی میٹھی شیریں زبان نے تو مجھے 2 ماہ میں ہی اس کا گرویدہ بنا دیا۔ وہ دل میں اتر جانے کا ہنر جانتی تھی۔ اس کو پا کر تو مجھے اپنا گھر اور اپنا آپ مکمل سا لگنے لگا۔ میں بہت خوش اور مطمئن تھا، لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ یہ سب وقتی خوشی تھی جو اس وقت دم توڑ گئی جب میری بیوی نے مجھ سے کلینک چلانے کی اجازت لی۔ شادی کے 2 ماہ کے بعد ہی اپنی بیوی کی فرمائش پر میں نے اسے گھر کا ایک کمرہ مریضوں کے علاج کے لیے خالی کروا دیا۔ اس کمرے کا ایک دروازہ بیرونی طرف کھلتا تھا، وہیں سے مریض آتے تھے اور دوا علاج کروا کے چلے جاتے تھے۔ میں جب آفس سے لوٹتا تب تک وہ مریضوں سے فارغ ہو جاتی۔ وہ میری ہر ضرورت کی چیز مجھے وقت پر دیتی، اس لیے مجھے اپنی بیوی کے اس کام سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن ایک بار جب میں آفس سے جلدی گھر لوٹ آیا، سوچا تو یہی تھا کہ آج شائستہ کے ساتھ باہر جا کر ریسٹورنٹ میں کھانا کھاؤں گا۔ لیکن جب میں گھر پہنچا تو سب سے بڑا دھچکا مجھے اس وقت لگا کہ اس کے کلینک کے باہر صرف نوجوان لڑکوں کا رش تھا۔ وہاں کوئی بھی عورت مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت سی ہوئی۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا۔ میرا ذہن اس وقت عجیب سی کشمکش کا شکار ہو گیا۔ میری بیوی ایسا کون سا علاج کرتی تھی کہ جو صرف مردوں کا ہی ہوتا تھا؟ حالانکہ میری بیوی نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اس کے پاس زیادہ تر بانجھ عورتیں ہی آتی ہیں، لیکن یہاں تو صرف مردوں کا رش تھا، ایک بھی عورت نہ تھی۔ میں صبح 8 بجے آفس چلا جاتا تھا، شام کو 6 بجے لوٹتا تھا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا ذہن اسی ایک نقطے پر اٹکا تھا۔ میں بیڈ پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، یہ سوچنے لگا کہ بانجھ مردوں کا وہ اکیلے میں کیسے علاج کرتی ہے، وہ بھی کمرہ بند کر کے۔ 1 گھنٹہ میں لاؤنج میں ٹی وی لگائے بے مقصد بیٹھا رہا، خواہ مخواہ چینل بدلتا رہا۔ بار بار میری نظریں اس کمرے کے دروازے پر جا کے ٹک جاتی جو کہ بند تھا، جہاں میری بیوی بانجھ مردوں کا تنہائی میں نہ جانے کون سا علاج کر رہی تھی۔ ایک مرد ہونے کے ناطے اور شوہر ہوتے ہوئے میری سوچ جہاں تک منفی سوچ سکتی تھی میں سوچ رہا تھا۔ میرے لیے وہ 1 گھنٹہ کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ باہر آئی، لیکن پسینے سے شراب بو، تنفس بھی تیز چل رہا تھا، پھولا ہوا تھا۔ مجھے لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک سی گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت سی اتری، کہنے لگی آپ کب آئے؟ میں نے کہا کہ آج آف جلدی ہو گیا تھا مجھے آفس سے، اس لیے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے مجھے آئے ہوئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی آپ مجھ سے کہتی تھے میں باقی مریضوں کو کل بلا لیتی، خیر آپ ٹی وی دیکھیں، میں نہا کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔
نہا کر واپس آئی تو کھانا گرم کر کے لے آئی، لیکن میرا دل کھانے سے اچاٹ سا ہو گیا۔ حالانکہ بھوک مجھے بہت لگی تھی، لیکن مجھ سے کچھ بھی رغبت سے کھایا نہیں جا رہا تھا۔ کھانے کے دوران میں نے اپنے اندر کے کلبلاتے ہوئے سوالوں سے تنگ آ کر شائستہ سے آخر کار پوچھ ہی لیا۔ میں نے کہا کہ تم بانجھ لوگوں کا علاج کرتی ہو؟ کہنے لگی جی ہاں، یہ خاص علاج ہے، میری والدہ اور نانا بھی یہی کام کرتے تھے، مجھے انہی سے یہ نسخہ ملا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے تو آج صرف مردوں کو ہی دیکھا ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ گھبرا سی گئی۔ کہنے لگی ایسی تو کوئی بات نہیں، صبح عورتیں ہوتی ہیں اور اس وقت مرد۔ اگر آپ دن بھر یہاں ہوتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ مردوں سے زیادہ تو عورتیں میرے پاس آتی ہیں۔ پھر مجھ سے نظر چراتے ہوئے نہ جانے کیوں وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ پھر وہ پلیٹ میں نظریں جمائے کھانا کھانے لگی۔ میں اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کا ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا لگا کہ اس کی بات میں صداقت نہیں، وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ رات جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو کافی تھکی تھی۔ میں جب اس کے قریب آنے لگا تو وہ دور ہٹ کر تھکن کا بہانہ بنانے لگی۔ کہنے لگی کہ میں پورا دن گھر کے کاموں میں گھن چکر بن جاتی ہوں۔ اس پر یہ مریضوں کا تھکا دینے والا علاج کرنے کے بعد مجھے ایک بھرپور نیند کی ضرورت ہوتی ہے، پلیز مجھے اب آرام کرنے دیں۔ ایسے بہانے وہ مجھ سے تب سے کر رہی تھی جب سے اس نے کمرے میں کلینک کھولا تھا۔ جب بھی میرا اس سے باتیں کرنے کا موڈ ہوتا یا اس کے ساتھ وقت گزارنے کا دل چاہتا تو وہ تھکن کا بہانہ بنا دیتی۔ اس کے چہرے سے بھی یہی لگتا کہ جیسے اس نے بہت ہی مشقت والا کام کیا ہو۔ وہ جیسے ہی بستر پر لیٹتی کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں سو جاتی۔ پہل تو میں یہی سوچتا رہا کہ اس پر کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے، کیونکہ شادی سے پہلے وہ صرف اپنا کلینک چلاتی تھی، لیکن اب گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اس پہ بڑھ گیا تھا۔ اس لیے میں بھی اسے کچھ نہیں کہتا تھا، مگر آج میری آنکھوں نے جو دیکھا تھا میرے دل میں تو عجیب سے خدشے سے اٹھنے لگے۔ ایک بار میں نے جان بوجھ کر آفس کی چھٹی کر لی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ دن کے وقت کون سی عورتیں میری بیوی کے پاس علاج کروانے کے لیے آتی ہیں، لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ دن بھر تو وہ گھر کے کاموں میں الجھی رہتی تھی اور دوپہر کے بعد مرد آنے شروع ہو جاتے تھے۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہ جب کمرے میں جاتی تو کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیتی اور کھڑکی بھی بند کر دیتی تھی۔ میں آج پکا ارادہ کر چکا تھا کہ دیکھوں تو صحیح کہ وہ کیسے مردوں کا علاج کرتی ہے۔ جب وہ کمرے میں چلی گئی میں نے دروازے کے نیب کے چھوٹے سے ہول سے دیکھنا شروع کیا، لیکن مجھے وہاں سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل تو ایسے بے چین تھا کہ جیسے کوئی پرندہ قید میں بری طرح سے پھنس جانے کے بعد پھڑپھڑاتا ہوا اور بے قرار سا ہونے لگتا ہے۔ شاید یہ بات مرد میں فطری طور پر موجود ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی کے لیے کبھی بھی بے فکر نہیں ہو سکتا۔ پھر جو علاج وہ مردوں کا کر رہی تھی، نہ جانے مردوں سے کس قسم کے سوالات کرتی ہوگی، کیا کیا پوچھتی ہوگی، اور مرد وہ تو شاید اس کے ایسے سوالات سے حظ ہی اٹھاتے ہوں گے، اسے نہ جانے کن کن نظروں سے دیکھتے ہوں گے، کس انداز میں جواب دیتے ہوں گے۔ اف، میں جس قدر ایسی باتوں کو سوچتا میرے اعصاب سے تن جاتے، میرے دماغ کی تنابیں کھنچ جاتی۔ میں سوچ چکا تھا کہ اپنی بیوی سے صاف کہہ دوں گا کہ یہ علاج اسے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اچھا خاصا کما رہا تھا، بھلا اسے ایسے بےہودہ علاج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رات جب سے یہ بات میں نے اپنی بیوی سے کہی وہ مجھے حیرت اور پریشانی سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی یہ کام نہیں چھوٹ سکتی، یہ ہماری نسلوں سے چلا آ رہا ہے اور ہم اسے بند نہیں کر سکتے ورنہ ہم پر آفات ٹوٹ پڑیں گی۔ اس کی یہ دھکیانوسی بات مجھے آگ سے لگا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھ سے بحث مت کرو، ایک بار کہہ جو دیا ہے کہ تم کوئی علاج نہیں کرو گی۔ آج کے بعد اگر میں نے یہاں مردوں کو آتے دیکھا تو بہت بری طرح سے پیش آؤں گا۔ میرے سخت لہجے پر وہ چپ سی ہو گئی۔ اگلے روز جو کچھ میرے کانوں نے سنا میرے اندر تو طوفان سا برپا ہو گیا تھا۔ کلینک والا کمرہ باہر سے بند تھا، باہر ایک پرچہ لکھ کر لگایا گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کچھ بیمار ہیں اس لیے چند دن علاج نہیں کر سکتی۔ یہ پڑھ کر مجھے غصہ آنے لگا، یعنی کہ وہ میری بات کو اہمیت نہیں دے رہی تھی، بجائے یہ لکھنے کے کہ وہ کلینک چھوڑ رہی ہے وہ بیماری کا بہانہ بنا رہی تھی۔ یہ تحریر پڑھ کر ہی میں تب سا گیا۔ ان لڑکوں کی بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ چند مل چلے وہ پڑھ کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پر تالی مار کر ہنسنے لگے اور اوپر کا بورڈ بآواز اور تمسخرانہ انداز سے پڑھنے لگے، بانجھ عورتوں اور مردوں کا شرطیہ علاج۔ یہ کہہ کر ایک لڑکا کہہ کے لگا کر ہنسنے لگا۔
کہنے لگا ڈاکٹر بڑی حسین ہے، میں تو سوچ رہا ہوں کسی دن بانجھ مرد بن کر اس ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں۔ وہ جس گھٹیا انداز سے بات کر رہا تھا میرا خون کھول رہا تھا۔ دوسرا کہنے لگا لیکن تیری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، تم بانجھ پن کا علاج کرواؤ گے؟ وہ پہلا لڑکا ہنسنے لگا، کہنے لگا علاج ولاج کیا کروانا، مجھے اس لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ وقت بتانا ہے۔ یہ سن کر تو غصے سے میرے کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ میں اپنے مین دروازے کے پاس جانے کے بجائے غصے سے اس لڑکے کے پاس آیا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے مارنے لگا۔ میں نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو میری بیوی کے بارے میں سب بکواس کرنے والے؟ میری تیش کا یہ عالم تھا کہ اسے جان سے مار ڈالتا، لیکن دوسرے لڑکوں نے اسے مجھ سے چھڑوا لیا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارا گریباں پکڑنے سے پہلے اپنی بیوی کے جذبات کو سنبھالو، جو دروازہ بند کر کے مردوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، لڑکوں کو پیٹنے لگا۔ وہ لوگ بھی مجھے مارنے لگے۔ ایک اچھا خاصا تماشا بن گیا۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ میری بیوی بھی شور سن کر باہر آ گئی۔ ایک تماشا سا لگ گیا۔ میرا چہرہ بھی بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا۔ بمشکل ہی میری بیوی مجھے کھینچ کر گھر کے اندر لے آئی تھی۔ میں اتنے غصے میں تھا کہ نہ جانے کیا کر بیٹھتا۔ میرا خون رگوں میں آگ کی مانند گردش کر رہا تھا۔ میری بیوی ڈری سہمی کھڑی تھی۔ مجھے اپنے غصے پر اختیار نہیں تھا۔ میں گھر کی چیزیں زمین پر پٹکنے لگا۔ میں نے کہا کہ آج کے بعد مجھے کوئی بھی مرد گھر کے پاس کھڑا نظر آیا تو اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی جان سے مار ڈالوں گا۔ جس قدر میں غصے میں تھا، اگر وہ کچھ بھی میرے آگے بولتی میں نہ جانے کیا کر بیٹھتا، لیکن وہ چپ تھی، کچھ نہیں بول رہی تھی۔ پوری رات میں سگریٹ پی کر اپنے اندر کی آگ کو دھوئیں میں اڑاتا ہوا پوری رات وہ روتی رہی۔ میں نے ایک بار بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میری اندر کی جلن اتنی شدید تھی کہ میرا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اگلی صبح میں بنا ناشتے کے غصے سے ہی آفس چلا گیا۔ میں غصے سے بائک تیز چلا رہا تھا کہ سامنے آنے والی تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا گیا۔ میرے سر پر چوٹ آئی۔ میں بائک سے گرتے ہی بے ہوش ہو گیا، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو مجھے جو خبر سننے کو ملی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ سامنے میری بیوی بے تحاشا رو رہی تھی۔ میں بے بس اور لاچار سا ہو کر رہ گیا تھا۔ میری پوری ٹانگ پر پلستر چڑھا تھا۔ گھر پر چلنے پھرنے میں بھی اپنی بیوی کو محتاج ہو کر رہ گیا تھا۔ چند دن کے بعد میرے دوست نے مجھے یہ خبر سنا دی کہ میری نوکری چھوٹ گئی ہے، کیونکہ میں چند ماہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھا، اس لیے باس نے کسی اور کو میری جگہ دے دی ہے۔ یہ خبر تو میرا سکھ چین لے گئی۔ میں اپنا گھر کیسے چلا سکتا تھا؟ جو سیونگ تھی وہ 2 ماہ میں ختم ہو جاتی۔ میں اپنی بے ترپے آنے والی پریشانیوں کی وجہ سے چڑچڑا سا ہو گیا تھا۔ میری بیوی میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی، لیکن ظاہر ہے میں گھر بیٹھے کب تک کھا کر گزارا کر سکتا تھا۔ ایک دن میں لاؤنج میں بیٹھا تھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا، جب باہر کی بیل بجی۔ میری بیوی نے دروازہ کھولا تو ایک عورت اور ایک مرد اندر داخل ہوئے۔ وہ عورت میری بیوی سے کہنے لگی کہ میرا بیٹا اولاد پیدا نہیں کر سکتا اور میری بہو اسے نامرد ہونے کا طعنہ دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے۔ اگر آپ اس کا علاج کر دیں تو میں آپ کو منہ مانگی رقم دوں گی۔ انہی دنوں میری بیوی میرے ٹانگ کے آپریشن کے لیے پیسے جمع کر رہی تھی، لیکن میں اسے انکار کر رہا تھا کہ میں آپریشن نہیں کرواؤں گا۔ آپریشن ہونے سے میری ٹانگ جلد ٹھیک ہو جاتی، ورنہ تو 4 ماہ تک میں گھر ہی بیٹھا رہتا۔ لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ آپریشن کا خرچہ برداشت کر سکتا، نہ ہی میری بیوی کے پاس اتنے پیسے تھے۔ وہ عورت خاصی امیر تھی اور حد درجہ پریشان۔ اس وقت اگر ہم اس کی بات مان لیتے تو وہ لاکھوں ہمیں دے دیتی۔ میری بیوی نے انہیں کوئی جواب نہ دیا، بس مجھے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ میں اس وقت بے بسی کی آخری حد سے گزر رہا تھا۔ مجبور بھی تھا، اس لیے کہہ دیا کہ اپنے بیٹے کو علاج کے لیے بھیج دیں۔ وہ عورت خوش ہو کر 4 لاکھ کا چیک مجھے دے گئی۔ میری بیوی بہت خوش ہو گئی، کہنے لگی کہ اب آپ کا آپریشن ہو جائے گا تو آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اگلے روز سے وہ نوجوان میری بیوی کے پاس علاج کے لیے آنے لگا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ 2 گھنٹے سے پہلے واپس نہیں جاتا تھا، اور وہ 2 گھنٹے میرے بہت نصیحت کے گزرتے۔ اس پر میری بے بسی یہ تھی کہ میں اپنی بیوی کو روک نہیں سکتا تھا۔ بہت جلد میرا آپریشن بھی ہو گیا۔ 15 دن کے لیے میری ٹانگ پلستر چڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد مجھے اسٹک کے سہارے چلنا تھا۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ نوجوان آ رہا تھا۔ دیکھنے میں خوش شکل تھا، اس لیے اس کا تنہائی میں میری بیوی کے ساتھ ہونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، لیکن چونکہ میں اس کی والدہ سے 4 لاکھ لے چکا تھا اور وہ پیسے میرے آپریشن پر لگ چکے تھے، اس لیے صبر کرنا میری مجبوری تھی۔
لیکن جب میری بیوی 2 گھنٹے کے بعد باہر آتی ہی نہانے چلی جاتی اور چہرے سے تھکی تھکی لگتی، میں دوہرے عذاب سے گزرتا۔ 15 دن کے بعد جب میرا پلسٹر اتر گیا، میں اسٹک سے چلنے لگا تو میں آفس جانے لگا۔ میری نوکری بحال ہو گئی۔ اب میں پورا دن آفس ہوتا لیکن میرا دھیان گھر پر اپنی بیوی پر رہتا۔ ایک بار میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کلینک کے کمرے میں چھپ جاؤں اور دیکھوں تو میری بیوی کیا علاج کرتی ہے، جو باہر آتے ہی نہانے چلی جاتی ہے اور چہرے سے یوں لگتا ہے جیسے کوئی مشقت والا کام کیا ہو، اور یہ علاج کسی کے سامنے نہیں کرتی تھی۔ کہتی تھی کہ علاج کسی کے سامنے نہیں کر سکتی ورنہ بے اثر ہو جائے گا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں آفس جا رہا ہوں۔ میں گھر سے باہر نکل گیا اور کلینک کے بیرونی دروازے سے لوک کھول کر اس کلینک میں چلا گیا اور وہاں جا کے چھپ گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ شخص کلینک میں آیا۔ میری بیوی بھی گھر کے اندرونی دروازے سے کلینک میں داخل ہوئی۔ کمرہ بند کر دیا گیا۔ وہ نوجوان اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری بیوی نے اسے سامنے فولڈنگ بیڈ پر لیٹنے کے لیے کہا۔ وہ نوجوان وہاں جا کر لیٹ گیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ میرے لیے ناقابل فہم سی بات تھی، کیونکہ میری بیوی تو میں نے اس شخص کو بہت مارا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ تم لوگوں نے یہاں بے حیائی کھول رکھی ہے۔ میری بیوی مجھے پیچھے کرنے لگی تو میں نے اسے بھی زور سے دھکا دے دیا۔ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا میں کیسے جھٹلا سکتا تھا۔ وہ شخص فولڈنگ بیڈ پر جیسے ہی لیٹا، میری بیوی نے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر میرا تو دماغ چکرا گیا، اس لیے میں نے اس شخص کو مارنا شروع کیا۔ میرے دھکے سے میری بیوی پیچھے جا کر گری۔ کرسی کا کونا اس کے سر پر لگا۔ میں تو جنونی سا ہو گیا۔ میرا جی چاہا کہ بیوی کو مار ڈالوں اور اس کمینے شخص کو بھی، اور آگ لگا دوں اس کے کلینک کو، جہاں میری بیوی علاج کے نام پر مردوں کا جی بہلا رہی تھی۔ میری آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ میری بیوی کے سر پر کرسی کا کونا لگنے سے خون بہنے لگا۔ وہ نوجوان تو اٹھ کر فوراً سے بھاگ گیا، ورنہ نہ جانے میں اس کے ساتھ کیا کر بیٹھتا۔ میری بیوی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اپنے دوپٹے سے اپنے سر کا بہتا خون صاف کیا اور روتے ہوئے گھر کے اندر چلی گئی۔ اس کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آیا تو وہ اپنے کپڑے بیگ میں ڈال رہی تھی، میکے جانے کو تیار تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرا غصہ عروج پر چلا گیا۔ اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے بجائے، میرے سامنے شرمندہ ہونے کے بجائے، وہ یوں ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے میں غلطی پر ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑا اور دور پھینک دیا۔ میں نے کہا کہ تمہیں میکے جانے کا شوق ہے، جاؤ، لیکن پہلے میرے سوالوں کا جواب دو۔ غصے سے بھڑک کر میں بول رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میری قربت کافی نہیں تھی تمہارے لیے، جو علاج کے نام پر کھیل کھیل رہی تھی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن وہ بولی کچھ نہیں۔ مجھے تعصب سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا ہاں، میں کہاں تمہیں مطمئن کر سکتا، تمہیں عادت جو تھی ہر جگہ منہ مارنے کی۔ میری ایسی باتوں پر بھی وہ چپ تھی۔ مجھے اس کی چپ چبھنے لگی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا جواب دو مجھے، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم کیسے سب کر سکتی ہو؟ مجھے جواب دو۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مار دیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ آپ کی ہر گھٹیا بات اور سوچ کا اس سے اچھا جواب میرے پاس اور کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میں بیٹھا اپنا جی جلاتا رہا۔ میری بیوی نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ رات بھر میں سگریٹ پیتا رہا۔ صبح وہی عورت جو اپنے بیٹے کے علاج کے لیے آئی تھی میرے گھر آ گئی۔ میری بیوی کے بارے میں پوچھنے لگی کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے کہا کہ اپنے بیٹے سے جا کر پوچھو، جو اپنی بیوی کے تو قابل نہیں اور میری بیوی کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ کی بیوی تو صرف اپنے سامنے مریض کو بٹھا کر دم کرتی تھی، جس کا دورانیہ بیماری کے لحاظ سے طویل بھی ہو جاتا تھا، اور مسلسل پڑھائی کرتے رہنے سے وہ تھک جاتی تھی۔ پھر وہ پڑھائی پنکھا بند کر کے کرتی تھی، اس لیے بیچاری پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی۔ پھر ایک دیسی دوائی بھی کھانے کو دیتی تھی۔ میرا بیٹا اس علاج سے بہتر ہو گیا تھا۔ آپ کی بیوی کو اپنی بہن ہی سمجھنے لگا تھا۔ بس اس کے کندھے پر ایک بہت موٹا دانہ نکل آیا تھا۔ جب اس نے آپ کی بیوی سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ کل وہ دانہ دیکھ کر اسے مرہم دے دے گی، اور کل آپ نے بنا کسی بات کو جانے ایک ہنگامہ سمجھا دیا۔ میں خود جوانی میں بے اولاد تھی، بانجھ تھی۔ میرا علاج اس لڑکی کی والدہ نے ہی کیا تھا۔ میں اس لڑکی کو بہت پہلے سے جانتی ہوں، اس لیے آپ کو سچ بتانے آئی تھی کہ آپ کی بیوی با کردار ہے۔ یہ سن کر میں چپ ہو گیا۔ میری آنکھوں پر شک کی پٹی بندھی تھی، ورنہ جب میری ٹانگ کا مسئلہ تھا تو شائستہ نے میری خدمت اور مالی مدد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن میری سطحی سوچ نے مجھے اس سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کاش کہ میں اس حقیقت کو خود بوجھ لیتا۔ میں ہاتھ جوڑ کر شائستہ کو منانے چلا گیا۔
اور شک کرنے سے توبہ کر لی، کیونکہ شک ایک ایسا ناگ ہے جب ایک بار ڈس جائے تو اس کا زہر میاں بیوی کی زندگی میں زہر گھول دیتا ہے۔ تو دوستو یہ آج کی کہانی تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔